ہمارے یہاں مالیگاؤں مشہور شہر ہے مہاراشٹر کا. شروع میں 40-50 سال پہلے کی بات ہے. چھوٹے سے قد کے ایک مولوی محمود صاحب تھے, بہت خوش مزاج تھے. شروع کے لوگوں میں سے ہمارا بھی ان سے ملنا جلنا ہوا. وہ خوش مزاج تھے, لوگوں کو ہنساتے تھے. کہتے تھے کہ میں نے ایک پیالی چائے میں آدمی کو تبلیغی بنا دیا. ایک ہی پیالی چائے پلائی. ایک پیالی چائے میں وہ کیسے تبلیغ ہوا کہ وہ چائے بھی پی, اب وہ ملکوں میں جا رہا ہے, وہ دنیا میں کام کر رہا ہے. میں نے ایک ہی پیالی چائے پلائی ہے. ایک پیالی چائے سے وہ کیسے تبلیغی ہو گیا کہ میں میری دکان پر بیٹھا ہوا تھا, جمعرات کا دن تھا, پنبرانی مسجد وہاں کا مرکز ہے. جمعرات کے دن جیسے آپ حضرات جمع ہوتے ہیں, سب جگہ جمع ہوتے ہیں, تو میں بیٹھا رہا تھا زور کے اور اثر کے بیچ میں. وہ جا رہے تھے, میں نے بلایا, سلام بچھایا, خیر خیریت پوچھی, چائے منگوائی, چائے پلائی, ہم نے بھی پی. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ تو جمعرات ہے, تم جمعرات میں آ جاؤ, ہمارے ساتھ رہو. اثر سے عشاء تک کا وقت ہوتا ہے, یہ بہت اچھا. تو اس جمعرات کو تو یہ سبب بنا. اگلے جمعرات کو وہ خود ہی آئے. ہاں, کوئی ترغیب ہوتی ہے کہ بھئی آیا کرو, عمل شروع کرو تو اس پر پابند رہو. یہ حکم ہے کہ کوئی عمل شروع کرے آدمی تو اس کا پابند بنے. جیسے تعمیر شروع کی تو اب اس کے پوری کرے اس کو. یہ نہیں کہ تھوڑا بنایا, تھوڑی تعمیر کی, پھر چھوڑ دیا, تو کب رہے گا اس میں کب رہے گا؟ یہ پوری تو کیا نہیں ہے اس کو. تو اس نے آنا شروع کر دیا, پھر جانا شروع کر دیا. جماعت میں 3 دن کی جماعت جا رہی ہے تو اس میں چلے گئے, پھر چلے میں چلے گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بندے میں استعداد رکھی ہے, صلاحیت رکھی, قابلیت رکھی ہے خدا نے. پھر وہ قابلیت اندر سے کام کرتی ہے, اور کام کو آدمی اوڑھتا ہے, سمجھتا ہے, اور اپنے آپ کو کام میں چلاتا ہے. تو وہ جانا شروع کر دیا, اور اب وہ ملکوں میں جا رہا ہے. اور میں نے ایک ہی پیالی چائے پلائی ہے, کوئی زیادہ محنت نہیں کی ہے. سب سے آسان کام کہ دعوت دینا, کہ دعوت دو اخلاص سے, بھائی کی ہمدردی سے, پھر دیکھ لو کتنی خیر آتی ہے. یہ بنیاد ہے کہ دعوت دے کر دین پر چلو. اذان دے کر نماز پڑھو. ہاں, اذان دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کہ دعوت دو, نماز پڑھو. اس طرح دعوت دو, عمل کرو, دعوت دو, عمل کرو. یہ ہمارا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں, مبلغ بھی ہیں, معلم بھی ہیں, یعنی تبلیغ کرنے والے بھی ہیں, علم دین دینے والے بھی ہیں. ہر امتی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنا دین سیکھے, اپنے دین کی دعوت دے, اپنا دین سیکھے, اپنے دین کی دعوت دے, نبیوں کے نقش قدم پر. پھر کہ خیر کے دروازے کھول جائیں گے. خیر بہت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ الخیر کثیر وقلیل فاعلہ. یہ مسئلہ ہے کہ الخیر کثیر, کہ خیر تو بہت ہے, لیکن کرنے والے, کہ اس خیر کے حاصل کرنے والے تھوڑے. ورنہ خیر کے بہت. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی 6000 نیکی روزانہ کما سکتا ہے. مصیبت یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس نیکی کی قدر نہیں ہے, مال کی قدر ہے. یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین, اللہ کی بشارتوں سے خوش ہونا یہ نہیں رہا. اس لیے ہم کھوٹ میں ہیں کہ دنیا کو آگے کرتے ہیں, آخرت کو پیچھے کرتے ہیں. یہ بیماری لگ گئی ہے کہ دنیا کو تو آگے کیا, دنیا کو پہلے کیا, دنیا کو پہلے سمجھا, اور جب اور کوئی کام لیا تو پھر آخرت. اس لیے فرمایا کہ خیر تو بہت ہے, اور کمانے والے, خیر کمانے والے تھوڑے. آسان عملوں پر بڑا انعام ہے
کہ 6000 نیکی، 6000 نیکی کیسے کمائے گا؟ تو فرمایا یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 کلمے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، تسبیحات فاطمہ اسے کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو یہ سکھایا تھا۔ ایک کلمے پر 10 نیکی ملتی ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 100، اور ایک کلمے پر 10 نیکی ملے گی تو کتنا ہو گیا؟ 1000 نیکی۔ تو فجر کے بعد پڑھا ہے تو 1000 نیکی، ظہر کے بعد 1000، عصر، مغرب، عشاء 5، اور سونے سے پہلے پڑھے تو 1000، تو 6000 نیکی ہو گئی۔ یہ سب بتایا، لیکن فرمایا اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں۔ پوچھا اس کرنے والے کیوں تھوڑے ہیں؟ کہ اس کرنے والے اس لیے تھوڑے ہیں کہ جب نماز پوری ہو جاتی ہے، سلام پھر جاتا ہے، تو شیطان کوئی ضرورت اس کو یاد دلاتا ہے کہ تیرا فلاں کام ہے، تیری فلاں ضرورت ہے، وہ اس چکر میں وہ تسبیح چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ 1000 غائب ہو گئی۔ سوتے وقت وہ لیٹ گیا کہ میں لیٹے لیٹے پڑھتا ہوں، پھر اس کی آنکھ لگ گئی، وہ پورا نہیں ہوا، تو یوں 6000 نیکی غارت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہم کو پہنچائی ہے، اس وقت سے یہ تسبیحات کبھی بھی ہماری فوت نہیں ہوئی، سفر میں، حضر میں، مرض میں، کبھی بھی یہ فوت نہیں ہوئی۔ یہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ کبھی نہیں فوت ہوئی؟ کہ نہ کبھی نہیں۔ کہ آپ فلاں میدان میں تھے، میدان جنگ میں، اور زبردست جنگ ہو رہی تھی دین کے دشمنوں کے ساتھ، اور آپ اس میں رات دن مشغول تھے اس لڑائی میں، اس میں کیا کیا تھا؟ کہ اس رات میں بھی پڑھی ہے، اس میدان جنگ میں بھی وہ میں نے یہ تسبیحات پوری کی ہے۔ یہی اصل ہے کہ خیر تو بہت ہے، لینے والے تھوڑے۔ کہ کیوں؟ کہ اس کو شیطان کوئی ضرورت یاد دلاتا ہے۔ دوسرا کام شیطان کا یہ ہوتا ہے دین والوں کے ساتھ کہ انہیں عمل کو ٹالنا سکھاتا ہے۔ ٹالنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے وقت میں کریں گے، ابھی کیا ضروری ہے، کل کریں گے، حج کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، آئندہ سال کریں گے۔ اس کو ہماری اردو میں ٹالنا کہتے ہیں کہ دوسرے وقت پر اس کو ڈال دیا اور اپنے نفس کو سمجھا دیا کہ کرنا تو ہے، تو نفس کے کرنا تو ہے، ابھی کیا ضروری ہے، دیکھیں گے بعد میں کر لیں گے۔ ہاں، اس کو ہماری عربی میں، اردو میں تو ٹالنا کہتے ہیں، عربی میں اس کو تصویف کہتے ہیں۔ دوسرے وقت پر اس کو ٹال دیا، عربی میں اس کو تصویف کہتے ہیں، اردو میں ٹالنا۔ یہ ایک بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ آدمی مطمئن بھی ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، حالانکہ عمل چھوڑ دیا، اب کیا کرے گا؟ تو یہ سکھاتا ہے تصویف، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ کس کے لیے؟ کہ اس میں پھسلنا ہی پھسلنا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کام کو پیچھے ٹالنے والا کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔